میرا خیال ہے اگر آپ پسند کریں تو فاتحہ پڑھ لیں اس کی. کچھ دن میں اس کے اختلافات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ لوگ حیرت زدہ ہوں گے. کون سا لانگ مارچ اور کون سی جناب کون سا اتحاد، جب باہمی اعتماد ہی نہیں ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ پہ ایک بات نہیں، نون لیگ کا لیڈر گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہو کے اپنی حلیف پارٹی جس کے ساتھ مل کے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لانی تھی، جس کا کچھ کام بھی ہو چکا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، سنجے رانی صاحب کے خلاف، چودھری پرویز الہی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے لیے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں. یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. لوگ ہم سے بعض اوقات کہتے ہیں پچھلی دفعہ تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. او بھائی ہم تو آپ کو خبر دیتے ہیں جو واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ گئے ہیں ایاز صادق صاحب لندن، تو آپ کو بتا دیا کہ ان کو منانے کے لیے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور بیٹی کو پیچھے ہٹا لیں. اب ہم نے تو آپ کو خبر دے دی، اب آپ کہیں گے کہ اگلی دفعہ تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو مریمی میدان میں ہوں گے. بھائی جو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے یہ سارے ومزیکل ہیں. بھوکا جو ہوتا ہے نا، بھوکا وہ اگر ہوٹل میں جائے تو اس نے اگر 2 چپاتیاں کھانی ہو تو 4 کا آرڈر دیتا ہے، اور 1 سالن کی ضرورت ہو تو 2 پلیٹ سالن منگواتا ہے. یہ ہیں بھوکے، یہ ہیں مینٹلی سک، یہ مریض ہیں، انہیں اپنا علاج کرانا چاہیے. ہم نے انہیں لیڈر سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو جو عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں مختلف قسم کی ریومرز آ رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی کہ شاید آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں گئی، اب عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے مضبوط ہو گئی، اپوزیشن نے ثابت کیا وہ اب بھی کمزور ہیں. دیکھیے وہ برٹش پرائم منسٹر کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اس نے کہا تھا سیاست میں 1 ہفتہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے. فوری طور پہ تو دیکھیے نا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. مثلاً گرین بس کا افتتاح کر دیا انہوں نے آج جا کے، جو احسن اقبال صاحب نے بھی کوشش کی. یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا K4 پہ کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک، یہ کچھ دن یہ بسیں جو ہیں یہ چلیں گی آزمائشی طور پہ، پھر باقاعدہ چلنے لگیں گی. 1.5 لاکھ مسافروں کو فائدہ ہوگا. دوسرا مسئلہ آپ کو پتہ ہے وہاں مسئلے کیا ہے؟ نمبر 1 پانی کا ہے، نمبر 2 ٹرانسپورٹ کا. پانی کا جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ 16 مہینے میں مکمل ہو جائے. ٹھیک. اور ٹرانسپورٹ کا بھی وہ ہو جائے گا اپنا سرکلر ریلوے کا، جس کے لیے چیف جسٹس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بہت تقریباً ناممکن کام تھا، چیف جسٹس کے دباؤ کی وجہ سے ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. 250 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. جب ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پانی کا اگر ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ خان صاحب کی سپیڈ ذرا سلو ہے، تو وہ ایکلپس ہو جاتے ہیں رائے سے، دوسروں کی رائے سے. ایک رائے پہلے سنتے ہیں پھر دوسری سنتے ہیں، جیسے امریکہ کے بارے میں کیا ہے، سمٹ کے بارے میں. اگر یہ کر لیتے ہیں پانی کا، ٹرانسپورٹ کا اور کوڑے کا، وہ تو کوڑے کو اتنا مشکل تو نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ دیں گے بالکل مکمل طور پہ، صوبائی حکومت جو ہے یہی رویہ اختیار کرے گی، تو اس کے لیے اتنا بجٹ تو نہیں چاہیے. اس کے لیے 250 ارب روپے تو نہیں چاہیے جو پانی کے لیے چاہیے اور اس کے لیے چاہیے. اس کے لیے 16 ارب روپے ویسے چاہیے تھے، اب 26 ارب روپے لگے ہیں گرین لائن پہ. تو وہ اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے حلیف تو آبویسلی پوزیشن مضبوط ہوگی. کل خان صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پیپلز پارٹی کی جو قربتیں قاف لیگ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، ماضی میں تو ان کے بڑے تلخ تجربات رہے ان دونوں جماعتوں کے آپس کے اتحاد کے حوالے سے. اب کے بارے میں آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے اگر قاف لیگ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے مکمل طور پہ؟ دیکھیے چودھری صاحب تشریف لائے، چودھری شجاعت صاحب ایک بزرگ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے پوچھا ایک بہت دانا وائز آدمی کے پاس، جن کے پاس بہت سے لوگ جاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے آئے. انہوں نے ایک فکرے میں انہیں مشورہ دیا. انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی سے الائنس کریں یا الائنس کریں عمران خان سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے جانا ہے ولیمے میں تو عمران خان کے ساتھ الائنس کر لیں. ان دی لانگ رن پھر وہی ہوا. اور اگر آپ نے جنازے میں شریک ہونے کا ارادہ ہے تو زرداری صاحب کے ساتھ کر لیں. تو انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا اور آپ نے دیکھا کیسی تباہی آئی.
اگر اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ الائنس کر لیتے 2013 میں تو وہ 15-20 سیٹیں جیتتے اور اگلے الیکشن میں بھی 15-20 شاید 25 سیٹیں جیت لیتے. تو یہ جو خواب ہے نا کہ یہ نکاف لیگ اور یہ مل کے کچھ کر سکتے ہیں، پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی آج بھی نون لیگ ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. صحیح. اب کوئی نہ ماننا چاہے، اسے انکار کرنا چاہے، اس کو کوئی علاج نہیں ہے. پی ٹی آئی والے بھی نہیں مانتے. دوسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے. ٹھیک. اگر سمندر پار پاکستانی اسی تناسب سے ووٹ دے دیتے ہیں جو گیس کیا جا رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہوگی. شرط یہ ہے کہ مہنگائی کہیں رک جائے، ڈالر کہیں رک جائے، یہ شرط ہے، ورنہ ان کے ووٹ بہت کم ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم بہتر ہو. تو یہ ابھی سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن اس وقت فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچا ہے اور کراچی میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے اور مزید مضبوط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، معیشت کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کے اوپر بھی آپ سے سوال کرتی ہوں، مگر آپ نے جس طرح سے گرین لائن کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا وہاں بھی ایک بڑا تماشا ہوا تھا، تو نون لیگ کا موقف تو کیا آپ نہیں سمجھتے اپنی جگہ ان کا موقف درست ہے کہ بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ منصوبہ پیش کرو، منصوبہ ہم نے دیا، کچھ کام بھی ہم نے شروع کرایا، تو علامتی طور پہ افتتاح اگر وہ کرنے چلے گئے تھے تو وہاں پہ مار پیٹ ہوئی، وہ سب نے دیکھا، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو یہ کہتے ہیں یہ تو تختی اپنی لگانے پہنچ کے منصوبہ تو نون لیگ کا ہی تھا. اچھا، سوال یہ ہے، ایک واقعہ آپ مجھے امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، کہیں سے ایک واقعہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کسی حکومت نے کوئی منصوبہ بنایا؟ پہلی بات یہ ہے ان کے باپ کا پیسہ ہے کسی کے بھی، یہ ملک کے عوام کا پیسہ ہے، ہم نے تحفہ دیا ہے. تحفہ تو وہ ہوتا ہے جب میں اپنی جیب سے خرید کے آپ کو پیش کروں یا آپ مجھے دیں تحفہ. تحفہ یہ تحفہ کیسا ہے؟ یہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے دیتے ہیں کہ کچھ سیٹیں جیت سکیں، اور سیاسی ترجیحات کے تحت ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں، قومی ضرورت کے مطابق، عوام کی ضروریات کے مطابق نہیں بنائے جا سکتے. دوسری بات یہ سفید جھوٹ ہے کہ 70% کام مکمل ہوا تھا. آپ ایک ورتھ وائل جرنلسٹ کا مجھے بتا دیں موقف، کوئی دیانتدار جرنلسٹ جو کچھ غیر جانبدار، پورا طرح غیر جانبدار نہ بھی ہو، جو یہ کہے کہ 70% کام، 30% کام ہوا تھا. راولپنڈی میں، ملتان میں، لاہور میں کتنے عرصے میں بنے یہ بسوں کے منصوبے؟ کتنے عرصے میں بنے؟ 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں. سال سے زیادہ تو کسی پہ ٹائم نہیں لگا. ان کا تجربہ تھا اور طویل تجربہ تھا اس کا، کنسٹرکشن کا، بڑے بڑے منصوبے بنانے کا. اسی سے تو انہوں نے پیسہ بنایا شریف خاندان نے. اور کس چیز سے بنایا؟ لندن کے فلیٹ کہاں سے خریدے؟ اور ابھی تو اور بہت سی جائیدادیں نکلیں گی. ابھی تو کچھ عرصے کے لیے ایک طرح کا سیز فائر ہے نا، ابھی بہت جائیدادیں نکلیں گی. زرداری صاحب کی بہت نکلیں گی، ان کی بھی بہت نکلیں گی. اچھا، 2016 میں شروع کیا کراچی کا، اس میں تو 2 سال پڑے تھے. 2018 میں گئے تو اسے مکمل نہیں کر سکتے تھے؟ اگر چاہتے تو اسے مکمل کر سکتے تھے. چونکہ انہیں پتا تھا کہ کراچی میں ہم مکمل بھی کر دیں تو زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں. سروے کراتے رہتے ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ اچھی پلاننگ کرتا ہے پولیٹیکل، وہ نون لیگ کرتی ہے. یہ مستقل سروے کراتے رہتے ہیں. یہ آج سے نہیں کرا رہے سروے، یہ 1990 سے سروے کرا رہے ہیں. اور اس وقت بھی وہ اس سروے کے سے انہیں بہت فائدہ پہنچا تھا. گیلپ سے کرایا تھا، میں دیکھا تھا وہ سروے. میں 83 سے آنورڈ ان کے سروے دیکھ رہا ہوں. تو وہاں مکمل نہیں کرا سکتے تھے یہ. دوسرا یہ کیا بات ہے کہ ایک نئی حکومت آگے علامتی افتتاح. علامتی افتتاح آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ اصطلاح میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. جیسے مشرف صاحب کی اصطلاح تھی انلائٹنڈ ماڈریشن، علامتی افتتاح. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے؟ اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب. تو بالکل ٹھیک، انہیں دھکے دیے، اور انہیں دھکے کیا دیے؟ ان کو اریسٹ کر لینا چاہیے تھا. ان کو مذاق ہے، فتنہ پھیلاتے ہیں جا کے. اور یہی نہیں پھیلاتے، زرداری صاحب بھی پھیلاتے ہیں، خان صاحب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن گئے ہیں. یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ دشمنی کر رہے ہیں. اقتدار کے بھی سب بھوکے ہیں
اور باقی کرپشن کا بھی حال آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں معیشت کے، اس میں جتنے بھی لوگ اس وقت حکمران ہیں یا اپوزیشن کے، وہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں. معیشت کی کیا صورتحال ہے؟ جتنے بھی وزراء آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بہتر جا رہا ہے، معیشت کے اشاریے بہتر ہیں. اگر سب کچھ بہتر ہے تو پھر ڈالر مسلسل اوپر کیوں جا رہا ہے؟ روپے کی قدر مسلسل کم کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈالر، دوسرا سٹاک ایکسچینج تباہ ہو رہا ہے، جی. تیسرا مہنگائی ہے، اور بلکہ چوتھا بھی بے روزگاری ہے. تو یہ دعووں کی کیا بات ہے؟ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے دعووں کو چھوڑیں، دیکھیں کہ زمین پہ حقائق کیا ہیں، واقعات کیا رونما ہو رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے مسلسل ہر روز بڑھ رہا ہے اور سٹاک ایکسچینج مسلسل گر رہی ہے. جی. اب میں آپ کو جو حساب کتاب میں نے آج لگایا وہ آپ کو بتاتا ہوں. جی. یعنی کچھ ایکسپرٹس کی مدد سے اور ٹاپ ایکسپرٹس کی مدد سے 31.5 یا 32 بلین ڈالر اگلے سال درکار ہوں گے. قرضے واپس کرنے ہیں. جی. یعنی جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اس کے باوجود، اور جو آپ کو باہر سے ترسیلات زر ہوں گی، اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں گے، اس کے باوجود آپ کو چاہیے ہوں گے 31.5 یا 32 بلین ڈالر، یا کم از کم 31 بلین ڈالر. بہت فصلیں اچھی ہو جائیں، کوئی اور چیز اچھی ہو جائے، پٹرول کی قیمت اور گر جائے تو تھوڑے سے کم کر لیں. وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ لیں گے قرض. جب وہ قرض لیں گے اگلے مالی سال کے دوران تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ترکی والی صورتحال ہوگی. اچھا، ترکی کی معیشت تو مضبوط ہے، جیسے ملائیشیا میں بحران آیا تھا 15-20 سال پہلے، مگر IMF کے بغیر ہی انہوں نے سنبھال لیا تھا. یہاں تو آپ دیکھیے نا، یہاں بیٹھا ہوا کون ہے معاملات چلانے کے لیے؟ یہاں عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سیف اللہ نیازی پائے جاتے ہیں، یہاں اعجاز چودھری قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے، یہاں وہ عامر کیانی صاحب پائے جاتے ہیں. دوائوں کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں ان کو انعام کے طور پہ، اور مافیا وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. جی. اور اس کی بجائے وہ اس کو وزارت سے ہٹا کے تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. وہ اسی طرح پارٹی والے رو رہے ہیں کہ یہ روز چندہ مانگتا ہے. وہ چندہ تھوڑی ہوتا ہے، چندہ تھوڑی ہوتا ہے، کہا تو چندہ ہی ہوتا ہے، وہ تو بھتہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ کا یہ خیال ہے، میں اگر وقفہ نہیں کرنا آپ نے تو میں ابھی آپ کو نسخہ سادہ سا بتا دیتا ہوں. جی پلیز پلیز ہارون صاحب، اگر وقفہ کرنا ہے تو اس کے بعد بتا دیتا ہوں. نہیں پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. ٹھیکیداری نظام میں کم از کم 400 سے 600 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں. ایوری بڈی نوز. 17% ہے جو منیمم ہے ایک ادارہ، نیم فوجی نیم سرکاری، اس میں ریٹ 17%. ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ ہے 24%. وہاں پہ سندھ میں ہے 35% سے شروع ہو کے 50% تک. بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ اس ٹھیکیداری نظام کو بدل دیں، ڈیجیٹلائز کر دیں، کمپیوٹرائز کر دیں، اور نیا ٹھیکیداری نظام وضع کر لیں. 400 سے 600 روپے یہ بچ گئے منیمم، زیادہ بچ سکتے. نمبر 2، FBR کو توڑ دیں، بالکل اس کی نئی تشکیل کریں. اس کی ضرورت ان کے اندر نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے. ویسے آپ کو کم از کم 700-800 ارب روپے مزید ملنے شروع ہو جائیں گے. انسپیکٹر تو تقریباً سب کے سب نیچے جو ہیں، اور اسیسر، یہ 2 تو بالکل سارے کے سارے فارغ کرنے چاہیے. کچھ آدمی ریٹین کرنے چاہیے، ان کو دوسری ملازمتیں دے دیں یا گولڈن شیک ہینڈ دیں. نمبر 3، آپ پرائیویٹائز کر دیں PIA کو، ریلوے کی مال گاڑیوں کے نظام کو، اور جہاں جہاں کر سکتے ہیں اسٹیل مل. 400 ارب روپے کی آپ کو اس میں سے بچت ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ریکوڈیک کا مسئلہ نیگوسیشن کے ساتھ حل کر لیں، آپ کو 3 بلین ڈالر منیمم سالانہ ملیں گے. یہ بنتے ہیں کوئی 1500 ارب روپے. اس کے بعد کون سا مسئلہ ہوا؟ اب آپ کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے، تو ان کو نہیں پتا. ان کو پتہ ہے، یہ کر نہیں سکتے، یہ لسٹ کے مارے ہوئے ہیں. یہ PIA میں جب وہ جاتے ہیں نا، وہ سلام پیش کرتے ہیں. مثلاً امریکہ سے آنا تھا پاکستانیوں نے، جب کووڈ پھیلا، PIA نے فلائٹس چلائیں، تمام ٹکٹیں ایمبیسی نے سفارش پہ دیں، تمام ٹکٹیں.